بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا جسم اکثر بیمار ہونے سے پہلے آپ کو خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان اشاروں کو بیماری نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں بس تھکن ہے، آج نیند پوری نہیں ہوئی، موسم کا اثر ہوگا، شاید پانی کم پیا ہے، اور پھر کچھ دن، کچھ ہفتے یا کبھی مہینے گزر جاتے ہیں لیکن جسم اپنا پیغام دینا بند نہیں کرتا۔ وہ کبھی آپ کی جلد کے ذریعے، کبھی نیند کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے اور کبھی ایسی چھوٹی سی تبدیلی کے ذریعے آپ کو خبردار کر رہا ہوتا ہے جسے ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 7 اشاروں کی بات کریں گے، لیکن ایک بات ابھی بتا دوں، نمبر 6 کو بہت سے لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض حالات میں سے سنجیدگی سے لینا ضروری ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان علامات میں سے کون سی علامت صرف عام تبدیلی ہو سکتی ہے اور کون سی صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ابھی خود سے ایک سوال کریں، کیا میرے جسم نے بھی حال ہی میں کوئی ایسا اشارہ دیا ہے جسے میں نے نظر انداز کر دیا؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اشارہ نمبر 1، آپ ہر وقت تھکے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ فرض کریں آپ رات کو سوئے، صبح اٹھے، ناشتہ کیا، اپنے کام پر گئے، لیکن دوپہر تک آپ کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ساری توانائی ختم ہو گئی۔ آپ سوچتے ہیں شاید نیند پوری نہیں ہوئی، اگلے دن بھی یہی، پھر تیسرے دن بھی، اور کچھ عرصے بعد یہ آپ کی معمول کی زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر آپ مناسب نیند لینے کے باوجود مسلسل تھکے ہوئے رہتے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ صرف مصروف زندگی کی وجہ سے ہے؟ ضروری نہیں۔ مسلسل تھکن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا نیند کا مسئلہ، ذہنی دباؤ، خوراک کی کمی، خون کی کمی، بعض ہارمونز کے مسائل، انفیکشن یا دوسری طبی وجوہات۔ لیکن صرف تھکن کی بنیاد پر خود سے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو کون سی بیماری ہے۔ یہاں اصل بات یہ ہے، اگر تھکن نہیں ہے، مسلسل ہے، بڑھ رہی ہے یا آپ کی روزمرہ زندگی متاثر کر رہی ہے تو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے وجہ معلوم کرنا بہتر ہے۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے، کبھی کبھی جسم تھکن سے پہلے بھی ایک اور اشارہ دیتا ہے۔ وہ اشارہ ہے آپ کی بھوک اور وزن میں تبدیلی۔ اشارہ نمبر 2، بغیر کوشش کے وزن بدل رہا ہے۔ ذرا تصور کریں آپ نے وزن کم کرنے کے لیے نہ ورزش شروع کی، نہ کھانے میں کوئی خاص تبدیلی کی، لیکن کپڑے اچانک ڈھیلے ہونے لگے، ترازو پر وزن کم دکھائی دینے لگا۔ آپ خوش ہو گئے، واہ وزن تو خود ہی کم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وزن بغیر کسی واضح وجہ کے مسلسل کم ہو رہا ہے تو صرف خوش ہونے کے بجائے وجہ معلوم کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر وزن غیر معمولی طور پر بڑھ رہا ہو، خاص طور پر اگر اس کے ساتھ جسم میں سوجن، سانس پھولنا یا دوسری علامات بھی ہوں، تو اسے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، وزن میں تبدیلی بیماری نہیں ہوتی۔ خوراک، ورزش، ذہنی دباؤ، عمر اور بہت سی دوسری چیزیں وزن کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اصل چیز ہے بغیر وجہ کے اور مسلسل تبدیلی۔ اور اب آتے ہیں ایک ایسی چیز کی طرف جسے لوگ اکثر بیماری کا اشارہ سمجھتے ہی نہیں، آپ کی نیند۔ اشارہ نمبر 3، نیند اچانک کیوں بدل گئی؟ پہلے آپ آسانی سے سو جاتے تھے، اب بستر پر لیٹتے ہیں، آنکھیں بند، لیکن دماغ چلتا رہتا ہے۔ کبھی بار بار آنکھ کھلتی ہے، کبھی بہت جلد نیند آ جاتی ہے، کبھی صبح اٹھ کر بھی ایسا لگتا ہے کہ پوری رات سوئے ہی نہیں۔ کیا یہ صرف موبائل کی وجہ سے ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ نیند میں تبدیلی ذہنی دباؤ، روزمرہ معمول، کیفین، بعض ادویات، نیند کے مسائل یا دوسری طبی وجوہات سے بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ مسلسل خراٹے لیتے ہیں، رات میں بار بار سانس رکنے جیسا محسوس ہوتا ہے، صبح اٹھ کر شدید تھکن ہوتی ہے یا دن میں غیر معمولی غنودگی رہتی ہے، تو اس پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اور اب ذرا آئینے میں خود کو دیکھیں، کیونکہ اگلا اشارہ آپ کے چہرے پر بھی نظر آ سکتا ہے۔ اشارہ نمبر 4، جلد، بال اور ناخن آپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اچانک بال پہلے سے زیادہ گرنے لگے، جلد بہت زیادہ خشک ہو گئی، ناخنوں کی حالت بدل گئی، ہونٹ یا جلد پہلے سے مختلف لگنے لگی؟ اکثر ہم فوراً کہتے ہیں شیمپو بدل لو، موسم خشک ہے کوئی کریم استعمال کرو، اور کئی بار واقعی وجہ یہی ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات جلد، بال یا ناخن میں تبدیلیاں غذائی کمی، ہارمونز، جلد کے مسائل یا دوسری وجوہات سے بھی متعلق ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایک چھوٹی سی تبدیلی دیکھ کر فوراً کسی بیماری کا نام ذہن میں نہ لائیں، لیکن اگر تبدیلی اچانک، شدید یا مسلسل ہو تو اس پر توجہ ضرور دیں۔ اور اب ایک دلچسپ بات، آپ کا جسم صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی اشارے دیتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے، آپ کی پیاس اور پیشاب میں تبدیلی۔
اشارہ نمبر 5 یہ ہے، پانی پینے کے باوجود پیاس کیوں لگی رہتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ معمول سے زیادہ پانی پی رہے ہیں پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوتی، یا آپ کو بار بار پیشاب آ رہا ہے؟ اب یہاں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ گرمی، زیادہ نمک، ورزش، پانی کی کمی اور بہت سی عام وجوہات بھی پیاس بڑھا سکتی ہیں، لیکن اگر غیر معمولی پیاس، بار بار پیشاب، بہت زیادہ بھوک یا بغیر کوشش کے وزن میں کمی ایک ساتھ یا مسلسل موجود ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا مناسب ہے، کیونکہ بعض حالات میں یہ جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم آ گئے ہیں نمبر 6 پر، وہ علامت جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ لوگ اسے اکثر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اشارہ نمبر 6 ہے دل کی دھڑکن میں نئی تبدیلی۔ اسے صرف تھکن نہ سمجھیں۔ فرض کریں آپ پہلے سیڑھیاں چڑھ لیتے تھے، اب وہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے غیر معمولی طور پر سانس پھولنے لگتا ہے، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک دل بہت تیز دھڑکنے لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں شاید آج تھکی ہوئی ہوں، پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور آپ پھر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں تھوڑا محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ سانس پھولنے یا دل کی دھڑکن میں تبدیلی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی وجہ معمولی ہوتی ہے، مثلاً ورزش کی کمی، ذہنی دباؤ، کیفین یا گھبراہٹ، لیکن بعض صورتوں میں یہ خون کی کمی، دل، پھیپھڑوں یا دوسری طبی وجوہات سے بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر نئی یا غیر معمولی سانس کی تکلیف بار بار ہو رہی ہے، معمولی کام سے بھی سانس بہت پھول رہا ہے، یا دل کی دھڑکن بار بار غیر معمولی محسوس ہوتی ہے تو اسے مسلسل نظر انداز نہ کریں۔ اور اگر سانس کی شدید تکلیف ہو، سینے میں درد یا دباؤ ہو، بے ہوشی ہو یا ہونٹ، چہرہ نیلا پڑنے جیسی کیفیت ہو تو یہ ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہے اور فوری طبی مدد ضروری ہے۔ لیکن ابھی ہماری آخری ایک علامت باقی ہے، اور یہ شاید سب سے دلچسپ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں لیکن اکثر اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اشارہ نمبر 7 ہے آپ کا جسم معمول سے مختلف محسوس ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایک علامت نہیں، یہ ایک احساس ہے۔ آپ خود کو پہلے جیسا محسوس نہیں کر رہے۔ آپ کی توانائی بدل گئی، بھوک بدل گئی، نیند بدل گئی، موڈ بدل گیا، کام کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی، اور آپ کے دل میں بار بار ایک خیال آتا ہے، پتہ نہیں مجھے پہلے جیسا کیوں نہیں لگ رہا۔ یہ احساس اکیلا کسی بیماری کی تشخیص نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے جسم میں کئی تبدیلیاں ایک ساتھ آ رہی ہوں، وہ مسلسل بڑھ رہی ہوں یا روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہو تو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے طبی مشورہ لینا بہتر ہے، کیونکہ ہمارا جسم ایک الگ الگ حصوں کا مجموعہ نہیں۔ نیند، خوراک، وزن، توانائی، جلد، دل کی دھڑکن اور دوسری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت اہم بات اب یہاں رک کر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو 7 اشارے بتائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی علامت دیکھ کر خود سے بیماری کی تشخیص نہ کریں۔ مثلاً تھکن ہے تو لازماً خون کی کمی نہیں، پیاس زیادہ لگ رہی ہے تو لازماً کوئی ایک خاص بیماری نہیں، بال گر رہے ہیں تو لازماً ہارمون کا مسئلہ نہیں، دل تیز دھڑک رہا ہے تو لازماً دل کی بیماری نہیں۔ ایک علامت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ علامت کب شروع ہوئی، کتنی شدید ہے، کتنی دیر سے ہے، بار بار ہو رہی ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ دوسری علامات بھی ہیں یا نہیں۔ کب ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے؟ اگر کوئی نئی علامت مسلسل رہتی ہے، بڑھ رہی ہے، بار بار واپس آتی ہے یا آپ کی روزمرہ زندگی متاثر کر رہی ہے تو اسے نظر انداز کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور اگر اچانک شدید سانس کی تکلیف، شدید سینے کا درد یا دباؤ، بے ہوشی، جسم کی ایک طرف اچانک کمزوری، بولنے میں اچانک مشکل، شدید الرجی کے ساتھ چہرے یا گلے کی سوجن یا دوسری ہنگامی علامات پیدا ہوں تو فوری طبی مدد حاصل کریں۔ آخری اور اہم بات، ہم اکثر بیماری کو اس وقت سنجیدہ لیتے ہیں جب وہ ہماری زندگی میں بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جسم اکثر اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ جسم ہمیں بتاتا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے نہیں۔ تھکن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نیند کی تبدیلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وزن کی تبدیلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سانس کی تبدیلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کچھ نہیں، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی بار واقعی خود ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جسم کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے تھوڑی توجہ چاہیے۔ تو آج کے بعد اپنے جسم کی ہر چھوٹی تبدیلی سے خوفزدہ نہیں ہونا، لیکن اسے مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کرنا۔ اپنے جسم کو سمجھیں، علامات کو نوٹ کریں اور ضرورت پڑنے پر صحیح وقت پر مستند طبی مشورہ لیں۔ اب آپ مجھے کامنٹ میں بتائیں ان 7 اشاروں میں سے کون سا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے۔ میڈم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔